اسد عباس کے انتقال کے بعد بہت سی کہانیاں ہمارے سامنے آئی ہیں جس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہے ہیں۔ اسد نے انتقال سے قبل میڈیا کے توسط سے اپیل کی تھی کہ وہ شدید بیمار ہیں اور ان کو علاج کی ضرورت ہے، جس کے بعد الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پہ ایک طوفان آ گیا تھا۔ ہر طرف اسد عباس کی مدد کرنے کے بارے میں باتیں ہونے لگیں، ان کو ٹی وی شوز میں مدعو کیا گیا جس میں ان کے علاج کے حوالے سے باتیں کی گئیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شوبز برادری نے کس طرح اسد عباس کی مدد کی، کون کون سے دوست ان سے ملنے آتے تھے اور اسد عباس نے ڈونیشن کیوں واپس کرنے کا اعلان کیا تھا۔ میری زندگی ہوئی اداس وے، میرا سانور آس نہ پاس وے۔ اسد عباس پاکستان کا چہرہ تھے، وہ اپنی زندگی کی جنگ لڑتے لڑتے جان کی بازی ہار گئے۔ انہوں نے اپنے علاج کے لیے بہت سی اپیلیں کی تھیں جس کے بعد بہت سے پاکستانیوں نے ان کی مدد کرنے کا اعلان کیا۔ سب سے پہلے شوبز کی بات کریں گے تو اسد عباس کا تعلق فیصل آباد کی سرزمین سے تھا، جو فنکاروں کی سرزمین ہے، جہاں بہت سے فنکار پیدا ہوئے جنہوں نے پوری دنیا میں نام کمایا۔ فیصل آباد کی سرزمین میں نصرت فتح علی خان جیسا بڑا نام پیدا ہوا، جس کے بعد بھی بہت بڑے بڑے نام پیدا ہوئے۔ انہی میں سے ایک نام اسد عباس بھی تھا، جنہوں نے پاکستان سنگیت جیت کر پروفیشنل گلوکاری کی دنیا میں قدم رکھا، جس کے بعد وہ پوری دنیا میں پاکستان کے سفیر بن گئے۔ ناظرین، جب اسد عباس بیمار ہوئے تو اس وقت بھی وہ بیرون ملک دورہ کر کے واپس آئے تھے، جس کے بعد ان کو بلڈ پریشر کی تکلیف ہوئی، جس کا انہوں نے علاج کروایا، لیکن اصل مسئلہ کچھ اور تھا، جس کا بعد میں پتا چلا کہ ان کے دونوں گردے خراب ہو گئے۔ اسد عباس کو جب بیماری کی تشخیص ہوئی تو ان کے پاس لاہور اور فیصل آباد کے پوش علاقوں میں گھر موجود تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس گاڑیاں بھی موجود تھیں۔ اگر کہا جائے کہ ان کے پاس زندگی کی ہر آسائش، پیسہ، عزت، دولت، سب کچھ تھا۔ وہ اندرون اور بیرون ملک بزنس کلاس جہازوں میں سفر کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی ہر وہ خواہش پوری کی جس کے بارے میں انسان سوچ سکتا ہے، لیکن یہ زندگی ہے، یہ ایک سرکل میں چلتی ہے۔ اسد عباس اپنے کریئر کے عروج پر بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنے علاج پہ پانی کی طرح پیسہ بہایا کہ کسی طرح وہ صحت یاب ہوں اور دوبارہ سے کام کرنا شروع کر جائیں۔ انہوں نے پاکستان کے مہنگے ہسپتالوں سے اپنا علاج کروایا۔ اسد عباس نے علاج کے دوران سب سے پہلے اپنی گاڑیاں سیل کی، اس کے بعد انہوں نے لاہور والا گھر سیل کیا، لیکن وہ پھر بھی صحت یاب نہیں ہو رہے تھے۔ پانی کی طرح پیسہ بہا کر بھی ان کو صحت نہیں مل رہی تھی۔ لاہور کے بعد ان کا فیصل آباد والا گھر بھی بک گیا، لیکن ان کی صحت جوں کی توں رہی، بلکہ مزید بگڑتی گئی۔ اس دوران ان کے خاندان اور بہن بھائیوں نے بھی ان کی مدد کی۔ ان کے بھائی ظہیر عباس نے تو ان کو گردہ تک دے دیا، لیکن ان کی قسمت کہ وہ گردہ بھی خراب ہو گیا، وہ پھر سے ڈائلسس پہ چلے گئے۔ انہوں نے 8 سال تک اپنی بیماری کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی کہ وہ بیمار ہیں، لیکن جب ان کی ساری جمع پونجی خرچ ہو گئی تو پھر اسد عباس اپنے ساتھی فنکاروں، مداحوں اور حکومت وقت سے علاج کروانے کی اپیل کرتے رہے۔ انہوں نے سب سے پہلے فنکار اور گلوکار برادری جو ان کے دوست تھے، غم خار تھے، دکھ سکھ کے ساتھی تھے، ان سے علاج کے لیے مدد کی اپیل کی تو تمام گلوکاروں، جن میں علی ظفر، راحت فتح علی خان، عاطف اسلم، بلال سعید، ساحر علی بگا، ان تمام سنگرز نے ان کی مدد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ کچھ ساتھی گلوکاروں نے تو اسد عباس کے لیے چیریٹی کنسرٹ کرنے کا بھی اعلان کیا، لیکن کسی نے بھی ان کی کوئی مدد نہ کی، نہ ہی کسی پاکستانی سنگر نے ان سے ملاقات کی۔ وہ ہر ویڈیو میں اپنے گزرتے وقت کو یاد کر کے روتے تھے، اپنے ساتھیوں کو یاد کرتے، لیکن کوئی بھی اسد عباس کی مدد کے لیے نہ آیا۔ انڈسٹری سے صرف عارفہ صدیقی، جو پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی سابقہ اداکارہ ہیں اور اس وقت گلوکاری کے شعبے سے وابستہ ہیں، انہوں نے اسد عباس سے ملاقات کی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ہمراہ اسد عباس سے ملاقات کرنے لاہور سے فیصل آباد گئیں۔ عارفہ صدیقی نے اسد عباس کے ساتھ ایک ویلاگ بنا کر اپنے یوٹیوب چینل پہ پوسٹ کیا تھا، جس میں انہوں نے ساتھی فنکاروں سے اسد عباس کا علاج کروانے کی اپیل کی اور مداحوں سے بھی اپیل کی کہ اسد عباس کی مدد کریں، کیونکہ وہ پاکستان کا اثاثہ ہیں۔ عارفہ صدیقی کے علاوہ کسی پاکستانی فنکار نے اسد سے ملاقات نہیں کی، نہ ہی کسی نے مدد کی۔ دوسری طرف جب اسد عباس نے اپنے مداحوں سے مدد کی اپیل کی تو پاکستانی قوم نے ہمیشہ کی طرح اپنے پاکستانی بھائی کی مدد کی اور لبیک کہتے ہوئے 10، 20 اور 100 روپے تک جس کی جتنی استطاعت تھی اس نے مدد کی، جس کے بعد اسد عباس کے پاس تقریباً 4 ملین تک کی رقم جمع ہو گئی، جبکہ ان کا علاج امریکہ میں ہونا تھا، جس کے لیے 2.5 سے 3 لاکھ ڈالر درکار تھے، جو پاکستانی روپوں میں تقریباً 5 کروڑ بنتے ہیں۔ انہوں نے مطلوبہ رقم کے لیے ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا اور مدد کی اپیل کی۔ ARY جیسے بڑے پلیٹ فارم نے ان کو بلایا، مگر صرف 25
20,000 रुपए देकर उनको रुखसत कर दिया, जिसके बाद असद अब्बास बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज के पास गए। उन्होंने भी अपने नुमाइंदों को भेजा जिन्होंने असद अब्बास के साथ मुलाकात की और उनको पाकिस्तान में इलाज का कहकर टाल दिया। जब मलिक रियाज ने असद अब्बास को बुलाया तो उस वक्त बहुत सी खबरें लगी। मीडिया ने भी उम्मीदें बांधी कि अब असद अब्बास का इलाज हो जाएगा, लेकिन उन्होंने असद को टालकर फैसलाबाद भेज दिया, जहां वापस आकर उन्होंने दिल बर्दाश्ता होकर अपने मदाहों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनकी मदद की थी। असद अब्बास ने अपने वीडियो पैगाम में कहा था कि वो पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन जो रकम उनके पास मौजूद है वो मतलूबा रकम नहीं, इसीलिए जिन जिन लोगों ने उनकी मदद की वो उन सब को पैसे वापस करना चाहते हैं, क्योंकि ये उनके इलाज के लिए आटे में नमक के बराबर हैं। मैं लजपाला दी मंगतियां मेरे पल्ले परे रहंदे।